بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں غیبت ایک گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے دوسری برائیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعتاً اس میں ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر غیبت کرنے والے طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں، اور ٹٹول بھی نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی سے غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کیا چیز سخت حرام ہے؟ پھر فرمایا، یہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت بدکاری سے سخت تر ہے، کیونکہ آدمی بدکاری کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہوں۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیبت صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ ہاتھ، آنکھ اور اشاروں سے بھی غیبت ممکن ہے، اور یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
موجودہ معاشرہ میں حالات یہ ہیں کہ ہم غیبت کو برائی تسلیم نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی برائیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کا بیان فیشن کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ کسی بھی طرح درست نہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں جو غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی ہر بات جس سے کسی کی برائی واضح ہوتی ہو، چاہے اس کا تعلق اس کے لباس، جسم، اس کے فعل یا قول کے متعلق ہو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ تو ہے ہی، غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص غیبت کر رہا ہو تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود غیبت کرنے سے گریز کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔